بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. قال المفسر رحمه الله سورة آل عمران مدنية 200 أو إلا آية. اس صورت کا نام سورت آل عمران ہے اور یہ نام آل عمران اس صورت میں آل عمران کا قصہ واقعہ ہے جس کا ذکر آیت نمبر 33 میں موجود ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. پھر آگے پورا ان کا واقعہ ہے آل عمران کا اور جو ہے ان کی بیوی کا واقعہ ہے جب انہوں نے نظر مانی تھی کہ جو میرے بطن سے بچہ پیدا ہوگا میں اس کو جو ہے وقف کر دوں گی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے. لیکن ان کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوا بلکہ بچی پیدا ہوئی مریم علیہ السلام. پھر مریم علیہ السلام کا واقعہ آگے موجود ہے تو واقعہ وہاں آئے گا وہاں پہ پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ. مؤلف فرمائے مدنیۃ یہ صورت مدنی صورت ہے. مدنی صورت ہے. مدنی صورت کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا جب سورہ بقرہ ہم نے شروع کی تھی. مدنی صورت کون سی صورت ہوتی ہے؟ راج قول یہ جی ہاں ہجرت کے بعد جو آیتیں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. اس سے پہلے جو نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں. ان کی بعض علامتیں اور مفسرین نے ذکر کی ہیں علماء نے کہ مدنی صورتوں میں آیتیں عام طور پہ لمبی ہوتی ہیں اور صورتیں بھی عام طور پہ لمبی ہوتی ہیں جبکہ مکی صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور آیتیں بھی ان میں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. عام طور پر مدنی صورتوں میں احکام کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. مکی صورتوں میں زیادہ عقیدے سے متعلق توحید سے متعلق ایمان سے متعلق باتیں عموماً زیادہ ہوتی ہیں. بہرحال آگے مؤلف فرمائے او الا آیتن. مئتانی یعنی 200 یا مگر آیتن ایک آیت یعنی اس میں 200 آیت ہیں یا 200 سے ایک کم. الا آیتن مگر ایک آیت یعنی 200 میں مگر ایک آیت کم کریں گے تو 199 آیت. اس میں اس صورت میں کتنی آیتیں ہیں؟ 200 آیتیں ہیں یا 199 آیتیں. یہ آیتیں کا فرق کیوں ہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ بعض علماء نے 2 آیتوں کو ایک شمار کر لیا اور کسی نے اس کو جو ہے ایک ہی آیت شمار کیا یا جس نے 2 شمار کیا تو کسی دوسرے نے اس کو ایک شمار کر لیا 2 آیتوں کو. ورنہ آیتیں دونوں کے یہاں حروف مکمل ہیں تمام کلمات اتنے ہی ہیں. صرف جو ہے کسی نے ایک آیت کو 2 شمار کر لیا کسی نے 2 آیت کو ایک شمار کر لیا. ہمارے پاس یہ جو مصحف ہے اس میں 200 آیتیں ہیں. اس میں بھی 200 ہے نا جی. چلیے اس لیے مؤلف نے مئتان کو مقدم کیا ہے کہ 200 وہ زیادہ متداول ہے راجح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ فصل کے لیے آتی ہے. یہ ابتدا میں جو بسم اللہ ہوتی ہے شروع میں یہ سورت کا حصہ یا سورت کی آیت نہیں ہوتی ہے. یہ تو متفق علیہ بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے. سورہ نمل میں اس کا ذکر موجود ہے. سورہ نمل ہی میں نا جی. تو یہاں پر صورتوں کے شروع میں یہ فصل کے لیے آتی ہے کہ تاکہ سابقہ صورت اور اس صورت کے درمیان تمیز ہو جائے اور نئی شروعات ہر چیز کی شروعات بھی اللہ کے نام سے ہونی چاہیے. اس لیے ہر صورت کے شروع میں یہ آتی ہے. اب یہاں سے صورت کی شروعات ہے. صورت کو شروع کرنے سے پہلے یہاں پر اس صورت کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں. وہ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی بیان کی تھی. اس حدیث میں
دونوں صورتوں کی ایک ساتھ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ پھر آگے فرمایا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ قرآن کو پڑھیے، اس لیے کہ قیامت صاحب قرآن کے لیے قیامت کے دن شفیع سفارشی بن کے آئے گی، سفارش کرے گی۔ آگے فرمایا اقرؤوا الزہراوین، اقرؤوا الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران۔ زہراوین کو پڑھو، زہراوین کو پڑھو۔ پھر آگے زہراوین کی تفسیر فرمائی کہ یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھو۔ یہ دو پھول ہیں، ان دونوں پھولوں کو پڑھو۔ فرمایا اس لیے کہ یاتیان فإنہما یاتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او غیایتان، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گے گویا کہ بادل کے ٹکڑے ہیں، بادل کے ٹکڑوں کی طرح، یہ دو ٹکڑوں کی طرح آئیں گی۔ او فرقان من طیر صواف، یا یہ دونوں صورتیں جو ہے پرندوں کے جھنڈ، جو پرندے ایک ساتھ اڑ کے آتے ہیں، پرندوں کے جھنڈ کی طرح یہ آئیں گی۔ تحاجان عن اصحابہما، اور اپنے اصحاب کی طرف سے یہ حجت بازی کریں گی، یہ ان کی طرف سے دفاع کریں گی، ان کی طرف سے لڑیں گی، مطلب ان کے لیے سفارش کریں گی۔ یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ تو اس سے، اس حدیث پاک سے ان دونوں صورتوں کی تلاوت، ان کو پڑھنا جو ہے باعث شفاعت ہے، قیامت کے دن یہ شفاعت کا باعث ہوگا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ سمیتا الزہراوین لنورہما، ان دونوں صورتوں کا نام زہراوین اس لیے رکھا گیا ہے ان کے نور، روشنی کی وجہ سے، ہدایت و ہدایتہما و عظیم اجرہما، ان کے عظیم اجر اور ہدایت کی وجہ سے ان کا نام زہراوین رکھا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں صورتیں قرآن پاک کی بڑی صورتوں میں سے ہیں، بلکہ سورہ بقرہ تو قرآن پاک کی سب سے عظیم یا سب سے بڑی صورت ہے، اور دین کے جملہ احکام و مسائل تقریباً ان دو صورتوں میں آ گئے ہیں۔ تقریباً اکثر مسائل جو ہے توحید کے، عقیدے کے اور دیگر احکام اور معاملات، قصاص، نکاح، طلاق وغیرہ بہت سارے مسائل کا ذکر ان میں آ گیا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں صورتوں کی بالخصوص فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ اب یہاں سے ہم سورت کی شروعات کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے جی، کیا سوال ہے؟ جی، تلاوت، یہاں جو تلاوت کی بات کہی گئی ہے تو روزانہ تلاوت کرنا یا اپنے من مرضی؟ ہاں، یہ بات ہے کہ روزانہ تلاوت کرنا ہے یا زندگی میں ایک بار کر لیے تو اس کے لیے بھی وہ سفارش ہوگی۔ دیکھیے عام طور پہ ایک مسلمان ہے تو ہمیشہ کبھی نہ کبھی تو پڑھ ہی لیتا ہے، لیکن جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ یہ آپ کی طرف سے دفاع کرے گی، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اجر کا باعث بنیں گی، ثواب کا باعث بنیں گی، اتنی ہی زیادہ سفارش ہوں گی۔ آپ دیکھتے ہیں سفارش جب کوئی کرتا ہے تو کبھی ویسے ہی کسی سے کہہ دیا ہے، ہلکا سا سفارش کر دی، کوئی بات کی نہیں، کبھی بہت مطلب زور لگا کے اور بہت ہی اصرار کے ساتھ سفارش کرتا ہے، بہت ہی مطلب حجت بازی میں ایک دم جو ہے اس بات کو منوانے کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے۔ تو دونوں مطلب اس طرح سفارش کے بھی مختلف درجات ہیں، سفارش کرنے والے لوگ جو ہے مختلف انداز میں سفارش کرتے ہیں۔ تو جیسے یا جتنی زیادہ آپ ان صورتوں کو پڑھیں گے، ان کی تلاوت کریں گے، ان کو پڑھیں گے، ان پر عمل کریں گے، اتنی ہی زیادہ یہ صورتیں ان کے لیے سفارش کریں گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قال اللہ تعالی الف لام میم، اس لفظ کے بارے میں تفسیر گزر چکی ہے سورہ بقرہ کے شروع میں، مؤلف نے پھر یہاں دہرائی اللہ عالم بمرادی بذالک، اللہ تعالیٰ ہی اپنی مراد کو اس سے بہتر جانتا ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے اس لیے کہ اس کو ہم علم نہیں پڑھ رہے، الگ الگ کاٹ کر کے تینوں حروفوں کو ہم
پڑھ رہے ہیں الف لام میم، حالانکہ علم کی طرح لکھا ہوا ہے ایک ساتھ جو ہے، لیکن پڑھنے میں وہ ایسے آتے ہیں الف لام میم، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی کٹے ہوئے الگ الگ۔ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ان سے اپنی مراد کو۔ بعض مفسرین نے اپنے اپنے اجتہاد سے کچھ معنی ذکر کیے ہیں، لیکن راجح بات یہی ہے اس سلسلے میں کہ ان کے معنی کو اللہ تعالیٰ نے مفہوم کو اپنے لیے خاص رکھا ہے، کسی کو بتایا نہیں ہے۔ مطلب ہمیں ان کے مفہوم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف ان کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، پڑھنے اور تلاوت کرنے ہی پر ہم کو اجر و ثواب ملے گا۔ کوئی کہے گا جب اس کا مفہوم نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ نازل کرنے کا؟ تو فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، یہ بہت عظیم فائدہ ہے۔ اور بھی فائدے ہیں، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آگے اس کا ذکر ان شروع والی جو حروف مقطعات ہیں ان کا ذکر جو ہے آگے آیت میں مختصراً ان کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ لفظ اس کی تفسیر بھی پیچھے گزر چکی ہے۔ آیت الکرسی کا یہ سمجھیے پہلا جز ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پیچھے اس کی تفسیر جو ہے گزر چکی ہے، اس لیے مؤلف نے یہاں پر اس کی کوئی تفسیر ذکر نہیں کی ہے۔ اللہ لا الہ، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ حی ہے، قیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے سوا، لا یہاں پر لا نافیہ ہے، لا نفی جنس، اور لا کا جو ہے اسم جو ہے الہ ہے، اور لا کی خبر محذوف ہے حق، حق یعنی کوئی الہ معلوم کے معنی میں ہے، کوئی معلوم یعنی معبود، کوئی معبود برحق نہیں سوائے ہوا، اسی کے، ہوا ضمیر اللہ کی طرف رجوع سوائے اللہ کے۔ هو الحی القیوم، وہ اللہ کیا ہے؟ حی ہے، قیوم ہے۔ جو اللہ حی اور قیوم ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے دو اسماء کا ذکر یہاں پہ آ گیا ہے، الحی القیوم اور ایک اللہ، تین اسماء کا ذکر ہو گیا ہے۔ یا ایک ہی بعض نے الہ کو بھی ایک نام شمار کیا ہے، تو اس طرح سے چار اسماء حسنہ کا ذکر یہاں ہو جاتا ہے۔ حی، یہ اللہ رب العالمین کی حیات، یہ اللہ رب العالمین کی صفت کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ تمام صفات کمال ہیں۔ القیوم، یہ اللہ رب العالمین کے کمال افعال ہے، کمال افعال ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ سب افعال کمال درجے کے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، وہ مکمل طور پر کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت کمال کا ذکر حی میں ہو گیا، قیوم میں اللہ رب العالمین کی صفات کمال کا کمال افعال کا ذکر ہو گیا۔ دونوں کو ملا کر کے کمال ذات، دونوں کو ملا کر کے کمال ذات ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین کامل الصفات اور کامل الافعال، کامل الذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات، اپنے افعال، اپنی ذات میں کامل ہے، اس میں کچھ بھی نقص نہیں، کمی نہیں۔ اللہ رب العالمین سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہے۔ ہاں، چونکہ انسان بھی زندہ ہے، لیکن انسان کی زندگی دائمی نہیں ہے، وقتی زندگی ہے، کبھی بھی اس کو موت آ سکتی ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی، نہیں آ سکتی۔ القیوم، اللہ تعالیٰ قیوم ہے، یعنی القائم بنفسی، القائم علی غیری، بذات خود اللہ تعالیٰ قائم ہے، اس کو کوئی اور اس کی نگرانی یا دیکھ ریکھ اور کوئی مددگار اس کا نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور ساری مخلوقات کو، سب کو وہی قائم کیے ہوئے ہیں، سب کی دیکھ ریکھ اور نگرانی اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے توحید اللہ رب العالمین کی، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، تینوں کا ذکر اس جملے میں آ گیا ہے۔ توحید الوہیت کا ذکر لا الہ الا ہوا، یہاں پر توحید الوہیت کا ذکر ہو گیا ہے۔ الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ ہے، اور قیوم کے اندر اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ قیوم
مطلب سنبھالنے والا پوری دنیا کو کی نگرانی کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا وہی رب کا معنی ہے۔ تو اس طرح اس آیت میں اللہ رب العالمین کی توحید کے تینوں قسموں کا ذکر اس میں آ گیا ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اب اس کے بعد میں نزل علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا بندوں کی ہدایت کے لیے، اب اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ نزل، جس نے نازل کیا علیہ کا آپ کے اوپر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نازل کیا آپ کے اوپر الکتاب، کتاب کو۔ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ القرآن، قرآن پاک کو نازل کیا۔ کیسے نازل کیا؟ ملتبساً بالحق، آپ کے یہاں کیا لکھا ہے دیکھیے، ملتبساً بالحق کی، بعض نسخوں میں لکھا ہوا ہے متلبساً بالحق، ملتبساً ہے، تو بعض نسخوں میں تا پہلے ہے متلبساً ہے، اور بعض میں ہے ملتبساً تا بعد میں ہے۔ ملتبساً بالحق یعنی بالصدق فی اخباری، نزل جس اللہ نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، کیسے؟ حق کے ساتھ میں، یعنی حق کے ساتھ ملتبس، حق کے ساتھ ملی ہوئی، اور یعنی اس کا نزول ہے جو قرآن پاک کا وہ برحق ہے۔ ایسا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہو، نہیں، بلکہ اس کا نزول، اللہ کی طرف سے نازل ہونا قرآن پاک کا یہ برحق ہے، یعنی قرآن پاک کا نزول سچا ہے، مبنی بر حقیقت ہے۔ ایک تو یہ مفہوم ہو گیا۔ دوسرا مفہوم یہ کہ قرآن پاک میں جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی اخبار ہیں، خبریں ہیں، مستقبل کے تعلق سے ہوں یا ماضی کے واقعات ہوں، انبیاء اور رسولوں کے تعلق سے، دیگر اقوام کے تعلق سے، وہ تمام واقعات، تمام خبریں جن پر قرآن پاک مشتمل ہے، سب خبریں برحق ہیں، ساری خبریں صحیح ہیں، سارے مسائل اور احکام جو ہے صحیح ہیں، آج تک کوئی اس میں کوئی کمی نہیں نکال سکا ہے۔ تو قرآن پاک ہے۔ معبود برحق کون ہے؟ معبود برحق وہ ہے جو حی القیوم ہے، جس نے آپ کے اوپر کتاب قرآن پاک کو نازل کیا، ایسی کتاب کی جس کی نظیر، جس کی کوئی ایک آیت کے جیسے آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا، یہ کتاب حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی۔ صرف ایسا نہیں کہ اپنے آپ ہی کو سچا کہتی ہو، باقی سب جھوٹے، میں صرف سچے، ایسا نہیں، بلکہ مصدقا لما بین یدیہ، بلکہ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب اپنے سے پہلے کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، بین یدیہ کا معنی قبلہ من الکتب، اس کے سامنے، یعنی اس کے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کتابوں کی بھی یہ قرآن پاک تصدیق کرتی ہے۔ قرآن پاک پہلی آسمانی جو کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم، موسیٰ وغیرہ جو بھی کتابیں ہیں، قرآن پاک سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ کیسے تصدیق کرتی ہے؟ یعنی یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، وہ بھی برحق ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ان میں جو مسائل اور احکام تھے وہ سب برحق تھے، البتہ لوگوں نے ان کو بدل دیا ہے۔ اب بدل دیا ہے تو اب بدلی ہوئی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ آگے فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کون ہے معبود برحق؟ معبود برحق وہ ہے جو حی القیوم ہے، جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا، اور تورات اور انجیل اس سے پہلے جس نے نازل کی، وہی معبود برحق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی سابقہ کتابوں کا تذکرہ کرتی ہے اور ان کی تصدیق کرتی ہے۔ انزلہ جس اللہ نے نازل کیا ہے، معبود برحق وہ ہے جو حی القیوم ہے، جس نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ نازل کی، اور جس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ تورات کو کس پر نازل کیا؟ جی مشائخ، تورات کو کس پر نازل کیا اللہ نے؟
موسیٰ علیہ السلام، تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر دیکھیے پورا واقعات ابھی سورہ بقرہ میں پڑھے ہیں بنی اسرائیل کے، موسیٰ علیہ السلام کے، پھر آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں۔ تورات کو داؤد علیہ السلام پہ نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور انجیل کو جی ہاں، انجیل کو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، جس کو آج کل بائبل بھی کہتے ہیں۔ بائبل یا کتاب مقدس، کتاب مقدس یا بائبل جو کہا جاتا ہے وہ دونوں کتابوں کو ملا کے، عیسائی لوگ چونکہ تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ، یہودی لوگ صرف تورات پہ ایمان رکھتے ہیں، انجیل اور قرآن کا انکار کرتے ہیں، عیسائی تورات اور انجیل دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، مسلمان تورات، انجیل، زبور، قرآن سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو انجیل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ آج کل عیسائیوں نے جو ہے کتاب مقدس کے نام سے ان دونوں کتابوں کو ایک ساتھ چھاپا ہوا ہے اور دونوں کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور اسی کو وہ لوگ بائبل بھی کہتے ہیں۔ من قبل، اس سے پہلے جی زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ ہاں یہ کہ انجیل اور بائبل میں فرق ہے۔ ہاں انجیل تو وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، جبکہ بائبل دونوں کتابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ صرف دونوں کا نہیں ہے بلکہ ان کے اور بھی ملحقات ہیں، تورات کے ساتھ میں اور انجیل کے ساتھ میں کچھ اور ملحقات اور کتابیں ان کی تشریح وغیرہ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ کتاب مقدس یا بائبل میں شامل ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، اے قبل تنزیلہ، یعنی قرآن پاک کے نزول سے پہلے جس اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا وہی اللہ معبود برحق ہے۔ یہ جو کتابیں نازل کی ہیں یہ کیا ہے؟ ہدی للناس، اس حال میں کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک، تورات، انجیل اور زبور سب کتابیں یہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ حال بمعنی ہادیین من الضلالۃ، یہ حال ہے اس معنی میں کہ یہ دونوں کتابیں تورات اور انجیل یہ ضلالت سے لوگوں کے لیے ہدایت تھیں۔ ممن تبعہما، کن کے لیے ہدایت ہے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان دونوں کتابوں کی اتباع کی، جنہوں نے تورات اور انجیل کی اتباع اور پیروی کی، ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت تھی، لیکن جن لوگوں نے ان کو بدل دیا، ان میں تحریف کر ڈالی، تو پھر ہدایت کہاں رہ گئی؟ ہدایت کو ان لوگوں نے ضلالت سے بدل دیا ہے۔ آگے فرمایا، مؤلف فرماتے ہیں کہ وَعَبَّرَ فِيهِمَا بِأَنزَلَ وَفِي الْقُرْآنِ بِنَزَّلَ، مؤلف فرما رہے ہیں کہ اور تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فیہما، ان دونوں کو، یعنی تورات اور انجیل کو انزلہ سے تعبیر کیا ہے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، وَفِي الْقُرْآنِ، اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے نزلہ کے صیغے کے ساتھ میں ذکر فرمایا ہے۔ کیوں؟ المقتضی للتقریر، چونکہ نزلہ ینزل تنزیلا، یہ تقریر ہے، مکرر بار بار تدریجاً دھیرے دھیرے آنے کا تقاضا کرتا ہے۔ لِأَنَّهُمَا أُنزِلَ، اس لیے کہ یہ دونوں کتابیں تورات اور انجیل نازل کی گئی دفعتاً واحدتاً، ایک ساتھ، دفعتاً واحدتاً، یہ دونوں کتابیں پوری تورات ایک ساتھ نازل ہوئی، انجیل ایک ساتھ نازل ہوئی، لیکن قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، بخلاف ہی، برخلاف قرآن پاک کے، قرآن پاک دھیرے دھیرے 23 سال میں نازل ہوا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے لیے نزلہ کا صیغہ استعمال کیا ہے اور تورات اور انجیل کے لیے انزلہ کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہاں پر تعلیق چڑھائی ہے، میرے یہاں جو نسخہ ہے اس پر شیخ صفی الرحمن بارکوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تعلیق چڑھائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ توجیہ انزال اور تنزیل کے درمیان فرق کو بیان کرنے کے لیے صحیح نہیں ہے، ایسا کہنا ہے شیخ صفی الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور کہتے ہیں کہ یہ غلطی بہت سارے علماء سے ہوئی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے
کہ قرآن پاک کے لیے بھی انزلہ کا صیغہ قرآن پاک میں تو تقریباً 100 مرتبہ آیا ہے، صرف نزلہ نہیں آیا بلکہ نزلہ تقریباً 43 مرتبہ آیا ہے، اور انزلہ قرآن پاک کے لیے تقریباً 100 مرتبہ آیا ہے، تو اس لیے یہ تفریق درست نہیں ہے، ایسا ان کا کہنا ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ لیکن یہاں پر جو فرق والی بات ہے، اس میں نفی نہیں ہے قرآن کے انزال کی، یہاں پر دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے، تو قرآن کے لیے نزلہ کا صیغہ آیا ہے، تورات اور انجیل کے لیے انزلہ کا، تو ہم یہاں پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں انزلہ اور تنزیل میں جو فرق ہے لغوی اعتبار سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ الانزال حدث فی لیلۃ القدر، قرآن پاک کے لیے انزال اور تنزیل دونوں ہیں، قرآن پاک کے لیے انزال بھی ہے اور تنزیل بھی ہے۔ انزال کب ہے؟ قرآن پاک کے لیے انزال لوح محفوظ سے سمائے دنیا کی طرف ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، تو لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہاں نازل کیا تھا؟ سمائے دنیا پر نازل، آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، تو وہاں پر ہے انزلہ کا ذکر ہے، تو ایک ساتھ پورا قرآن نازل ہوا، پھر آسمان دنیا سے زمین پر تنزیل، قرآن پاک کی تنزیل ہوئی، یعنی تدریجاً دھیرے دھیرے 23 برس میں بقدر ضرورت، جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا، تو اس طرح قرآن پاک کے لیے انزال اور تنزیل دونوں صیغے قرآن پاک میں وارد ہیں، چونکہ اس کا نزول دونوں طرح سے ہے، جبکہ پہلی آسمانی کتابیں ہیں جو وہ سب ایک ساتھ نازل ہوئی تھی دنیا میں، تو اس لیے ان کو لیے انزلہ کا صیغہ ذکر کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ کہیں ہے کیا؟ نہیں، واللہ اعلم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے لیے نزلہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، واللہ اعلم، میں نہیں جانتا ہوں۔ آگے فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور نازل کیا جس اللہ تعالیٰ نے فرقان کو، معبود برحق کون ہے؟ معبود برحق وہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، تورات انجیل کو نازل کیا لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پر، اور فرقان کو نازل کیا بمعنی الکتب الفارقہ بین الحق والباطل، فرقان کا معنی کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتابوں کو نازل کیا، وَذَكَرَهُ بَعْدَ ذِكْرِ الثَّلَاثَةِ، فرقان کا ذکر جو ہے تینوں کتابوں کے ذکر کرنے کے بعد ذکر کیا ہے، ویسے فرقان ہے یہ صفت قرآن پاک کی وارد ہے دوسرے مقامات پر، یہاں پر فرقان کا ذکر الگ سے آیا ہے اور تینوں کتابوں کے بعد میں آیا ہے، کیوں؟ لِيَؤُمَّ مَا أَدَاهَا، تاکہ یہ عام ہو جائے اس کے علاوہ دیگر کتابوں کو بھی، یعنی قرآن پاک کے علاوہ دیگر جو کتابیں ہیں، تینوں جو کتابیں ہیں، انجیل، یہ تورات اور انجیل وغیرہ، سب کو یہ عام ہو جائے، یا یہ کہ ان تینوں کے علاوہ سب کتابوں کا عام ہو جائے کہ جو بھی آسمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، وہ سب کے سب جو ہے فرقان ہیں، حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، اب یہاں پر یہ بیان کرنے کے بعد کہ معبود برحق کون ہے، معبود برحق وہ ہے جو حی اور قیوم ہے، جس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، اب جو ان کتابوں کا انکار کرے گا تو اس کے لیے وعید ہے، اس کے لیے سخت دھمکی اللہ نے سنائی ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، آیات سے مراد کیا ہے؟ القرآن وغیرہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور اس کے علاوہ دیگر آسمانی کتابیں جہاں جس میں سب مراد ہیں، تو جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے، خواہ جو ہے
زبانی طور پر انکار کرے یا یہ کہ عملی طور پر انکار کرے، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی غالب علی امرہ، اپنے امر پر اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ مطلب جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ جو امر بھی کرنا چاہے، جو حکم دینا چاہے، جو کچھ بھی کرنا چاہے اس پر غالب ہے، مطلب قادر ہے، اس کو قدرت ہے، اس کو طاقت ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس لیے کیوں غالب ہے۔ فلا یمنعہ شیء، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی ہے، من انجاز وعیدہ ووعدہ، اس کو اس کے اپنی وعید اور وعدے کو پورا کرنے سے، نافذ کرنے سے کوئی چیز اس کو منع نہیں کر سکتی، روک نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ غالب ہے، عزیز ہے، قدیر ہے، قادر ہے، اس لیے کوئی چیز اس کو اس کے اپنے فعل سے، اس کے اپنے افعال سے، اپنی وعید کو پورا کرنے سے، اپنے وعدے کو پورا کرنے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتقام والا ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لینے پر قادر ہے۔ عقوبت شدیدت ممن عصاہ، یعنی سخت عقوبت والا ہے۔ انتقام کا مطلب مؤلف نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ سخت اس سے سزا اس کو دینے والا ہے جس نے اس کی نافرمانی کی، اس کے حکم کو جس نے ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ لا يقدر على مثلها احد، ایسا انتقام، ایسی عقوبت کہ جس جیسی عقوبت پر کوئی بھی قادر نہیں ہے، جیسی عقوبت پر اور جیسے انتقام پر کوئی قادر نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ایسا انتقام لیتا ہے، ایسی انہیں سخت سزا دیتا ہے، خواہ یہ سزا دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، کہیں پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں پہلے اپنی توحید کو بیان فرمایا، الوہیت کو بیان فرمایا، اس کو منوانے کے لیے پھر جو ہے یہ بھی بیان کیا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے جو ہے کتابیں بھی نازل کی، تم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ دنیا میں جیسے چاہو رہو، بلکہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تو ہم نے پیدا فرما کے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم نے کتاب نازل کی ہے تاکہ تم ان کتابوں پر عمل کر کے رہنمائی حاصل کرو۔ اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں سدھرو گے، تم انکار کرو گے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کرو گے، اس کی کتابوں کا انکار کرو گے، تو یاد رکھو ان کے لیے عذاب شدید ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔